وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء یخشی اللہ من عبادہ العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، غیور سنی نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے جامعہ کو اور مجھے عزت بخشی، جن میں بالخصوص استاد العلماء جو کہ ہمارے اساتذہ کے بھی استاد اور ہمارے بھی استاد حضرت استاد جی عبدالمجید لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ اپنی طبیعت کے علیل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے ناچیز پر شفقت فرمائی اور یہاں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عزیز الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمود میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور اپنی جماعت کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب ڈاکٹر خادم حسین غیور صاحب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، اور ہماری جماعت کے پنجاب کے نائب صدر مولانا معاوی اعظم صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ مولانا شعیب ندیم صاحب کے فرزند بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میں اپنے سب سے جو بڑے محسن جن کے ساتھ میرا ایک انتہائی قریبی تعلق، اور صرف میرا نہیں بلکہ میرے والد گرامی قدر کا بھی اور ہمارے اساتذہ کا بھی ان سے انتہائی گہرا تعلق ہے، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں، حضرت استاد جی مولانا نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ صاحب۔ تو میرے عزیز، میں آج بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج اپنے والد کی قبر کے سامنے میرے سر کے اوپر امانت دین سجائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ وہ مجھے اس دین کی امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر حق اور سچ کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشن محمدی جسے لے کر ہم چل رہے ہیں اس کی بھی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو مزید سے مزید دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ بھی امیر عظیمت رحمہ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق امیر عظیمت رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا ہر طالب علم یہ بتائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے کیوں نکلا۔ میں آج آپ کو تھوڑا سا مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے کیوں نکلا۔ وقت نے جب خلافت ختم ہوئی، حضرت سیدنا امامنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت بادشاہت میں تبدیل ہوئی تو ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ واقعہ کربلا آپ سب جانتے ہیں، نواسہ رسول کی پیاسے شہادت فرات کے کنارے واقعہ کربلا، اس کے اندر مدینہ الرسول کے اندر ہونے والا ظلم و ستم، اس سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ اس دور کے اندر یہ تقاضا تھا کہ کوئی انسان ایسا آئے جو حجاج بن یوسف کی تلواروں کو روکے، کوئی انسان ایسا ہے جو ابن زیاد کی کوفہ کے اندر چلتی ہوئی مسلمانوں کو روکے اور عدل و انصاف کے دورہ کو قائم کرے، کیونکہ اس وقت ظلم کی انتہا مسلمانوں پر بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ لاکھوں مسلمان حجاج ابن یوسف کی تلواروں سے دیکھ کر دیے گئے تھے۔ تو اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور عدل و انصاف کا دورہ قائم کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خلفاء صرف ظلم و ستم مسلمانوں پر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ساتھ ہی ساتھ ظلم و ستم اسلام اور فقہ اور شریعت پر بھی کر رہے تھے، دین شریعت کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کے اندر ایک خلیفہ نے اپنی ایک بادشاہ نے اپنی ناپاک لونڈی کو بیٹا مسجد کے اندر اور اسے جو ہے کہا کہ تم امامت کرواؤ۔ اس دور کے اندر فقہ کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو بھیجا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے پتا کی
صحیح طریقے کے ساتھ حفاظت فرمائی، اور پھر رفتہ رفتہ یہ دور بڑھتا گیا، اور اس کے بعد ان میں خلافت ختم ہوئی، اور اس کے بعد عباسی خلافاء کا درمیان میں قادریت کا دورہ آیا۔ قادریت نے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کو طرح طرح سے تنگ بھی کیا، حتیٰ کہ بلا کر یہ عہد بھی کیا کہ تم ہر کفر سے توبہ کرو، تم ہر کفر سے توبہ کرو۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قادریت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ دیا تھا کہ تم ہر کفر سے توبہ کرو، جیسے کہ ہم نے توبہ کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خارجی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دشمن ہے، جیسے کہ رافضی حضرت علی المرتضیٰ کا دشمن ہے۔ اسی طرح خارجی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتا، ان کا بھی دشمن ہے۔ تو میرے عزیز 22 رجب المرجب بھی قریب ہے، اس کے اوپر آپ حضرات وعدہ کرتے ہیں نا پورے نہیں بتائیں گے، پتا وعدہ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں گے، پورے نہیں بتائیں گے اور کسی کو پکانے بھی نہیں دیں گے، اپنے کسی عزیز کو پورے پکانے بھی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے اور بدعت سے بچنا ضروری ہے۔ بدعت ظلم ہے اور ظلم سے روکنا، بولیے نا، ظلم سے روکنا ضروری ہے۔ تو میرے عزیز امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ پر عباسی خلافہ ابو جعفر منصور نے پہلے تو نبی کے ساتھ اور پھر گرمی کے ساتھ طرح طرح سے ستم بھی کیے، طرح طرح کی لالچ بھی دیے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اس مشن اور کاج پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے عہدہ اقتدار کو قبول نہیں کرنا، اقتدار کو قبول نہیں کرنا، روپیہ قبول نہیں کرنا، روپے مال نہیں رکھنی۔ جب امام اعظم نے یہ فیصلہ کر دیا، امام اعظم اپنے مقام کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں نے اپنے اس مقام سے نہیں رکھنا۔ انہوں نے بھی قسم اٹھائی، بادشاہ نے بھی قسم اٹھائی، کہا گیا کہ بادشاہ کے مقابلے کے اندر آپ قسم اٹھاتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے، اس نے بھی قسم اٹھائی ہے، میں کیوں چھوڑوں، میں تو صاحب مال نہیں ہوں، وہ صاحب مال ہے، سوارا ادا کر سکتا ہے، اسے کہیے کہ وہ قسم توڑ دے، میں قسم نہیں توڑوں گا۔ جہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ پتا کا امام کہتا ہے، پتا کا امام کہتا ہے بادشاہ کو کہ قسم تو توڑ، کیونکہ تیری قدر و منزلت میرے مقابلے میں، تیری قدر و منزلت میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو اپنی قسم توڑ، میں نہیں توڑوں گا، کیونکہ میں فقہ کا امام ہوں، میں فقہ کا امام ہوں۔ طرح طرح سے ظلم و ستم کیے گئے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک پاجامہ پہنا ہوا، اوپر سے کچھ ان کی ننگی ہے، پیڑوں سے خون بہ رہا ہے، اور کوڑے ان پر رسید کیے جا رہے ہیں۔ اتنا تشدد ہونے کے باوجود بھی امام کے پایا استقبال کے اندر ذرا بھی لرزش نہیں آئی۔ امام نے اپنا راستہ، اپنا کاج نہیں چھوڑا، اور یہی بات امیر عظمت رحمہ اللہ نے بتانا چاہتے تھے، اور امیر عظمت رحمہ اللہ نے یہ فرمان فرما کر یہ بات بتا دی کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا ہر طالب علم اپنے کاج اور مقصد کے اندر مستحکم ہوگا، اپنے کاج اور مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا ہوگا، اپنے کاج پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کے سامنے چاہے جتنے بھی کوئے گرائیں گے، وہ ہر کوئے گرا کو عبور کرتا ہوا، طرح اور گھاٹوں کو عبور کرتا ہوا، طرح طرح کی تکالیف اور مسائل کو برداشت کرتا ہوا، ظلم و ستم و تشدد کو برداشت کرتا ہوا، اور اس کے راستے کے اندر چاہے جیل میں آئے، چاہے ہفتے میں آئے، چاہے تشدد کیا جائے، جس راستے کی اس کی ذات پر حملہ کیا جائے گا، لیکن امیر عظمت کے یہ فرمان انشاءاللہ العزیز ثابت رہے گا کہ امیر عظمت کے اس جامعہ سے نکلنے والا ہر طالب علم یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، اور صرف اس طرح نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ساتھ اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، اور بتائے گا کہ نہ ہمارا امام جھکاتا، نہ آج ہم جھکیں گے، امام کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، ہم بھی اپنا جنازہ تو جیل سے نکالیں گے، لیکن کسی ظالم اور جابر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، کسی ظالم اور جابر کے سامنے اپنا دین نہیں بیچیں گے، کسی ظالم اور جابر کے سامنے اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے۔ دین محمدی، شریعت محمدی کو ایک مستحکم طریقے کے بعد آگے لے کر چلتے رہیں گے، جو راستہ